یہ ہے جناب اسد کاشف صاحب، حاضر خدمت ہے، فوائد السالکین ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی مرتبہ خواجہ فرید الدین گنج شکر۔ تو خواجہ فرید الدین گنج شکر کیا کوئی معمولی ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جس کی چوکھٹ کے اوپر جا کے عمران خان صاحب نے سجدہ ریز ہوا تھا اور چوکھٹ کو چوما تھا اور کہا کہ میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، بہت زیادہ ان سے عقیدت ہے اور بہت ہی اونچے درجے کی یہ ہستی ہیں۔ تو اب بتائیے آپ انکار کریں گے؟ ان کے ملفوظات ہیں، یہ کیا میں نے لکھے تھے یا میں نے کہا تھا کہ ان کو یہ لکھو؟ یہ لکھ رہے ہیں جناب محی الدین چشتی کا واقعہ کہ محی الدین چشتی صاحب نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے اپنے ایک مرید سے۔ اس کو پہلے کہا کہ کلمہ پڑھو، کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ واقعہ پورا پڑھ لیں۔ بتائیے یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو آپ کو یہ بڑے مبارک ہوں۔ بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، اور اہل حدیث بھی ان کو اپنا مانتے ہی ہیں بڑا، رحمت اللہ علیہ تو کم از کم مانتے ہیں۔ تو بتائیے یہ اچھا انداز ان کا دیکھیے، بڑا سہانا انداز ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، محفل سجی ہوئی تھی ان کی، اور ایک شخص آیا اور اس نے قدم بوسی کی، پاؤں کو آگے اس نے گویا بوسا دیا، اور آپ نے حضرت صاحب نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اسے عرض کی کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا؟ اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کروں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پہلے طریقہ بتایا کہ یہی کلمہ پڑھتا ہے نا؟ اس نے کہا بالکل میں یہی کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو محی الدین چشتی کہتے ہیں اب ذرا ایک مرتبہ اس طرح پڑھ، نقل کفر نہ باشد، کہ کس طرح اس کا حوصلہ تھا محی الدین چشتی کا۔ کہنے لگا یہ صوفی کہ اب اس طرح کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں محی الدین چشتی، یعنی یہ جو کیا نام ہے ان کا، فرید الدین گنج شکر، اس واقعے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ مرید راسخ العقیدہ تھا، یعنی عقیدہ اس کا بڑا مضبوط تھا، اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، عقیدے کی دجیاں اڑا دی گئیں، اور کہتا عقیدہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کے اندر کہا کہ دیکھو میں شریعت نے میرے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، شریعت کا پابند ہوں، ورنہ میں یہ بتا دیتا کہ تم کیا کھا کے آئے اور کیا گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یعنی شریعت کی دجیاں بھی اڑا دیں، کیونکہ شریعت تو کہتی ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق معجزانہ طور پر، یعنی یہ ایک معجزہ ہوتا تھا ان کی نبوت کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو بتایا، تب وہ اپنی طرف سے تو نہیں بتاتے تھے۔ تو جو چیز وہ کرتے تھے، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بالکل وہ چیزیں میں کر سکتا ہوں، پوری طرح مجھے معلوم ہے کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھروں میں چھوڑ کر، لیکن شریعت کا پابند ہوں، شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، ورنہ بتا دیتا۔ تو شریعت کی دجیاں بھی اڑا دیں اور ساتھ دعویٰ اپنا قائم ہے کہ شریعت پر میں قائم ہوں۔ یہاں محی الدین چشتی نے کلمے کا جنازہ نکال دیا بے ایمان نے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ چونکہ وہ راسخ عقیدہ تھا تو اس نے فوراً جناب پڑھ لیا۔ خواجہ نے اس سے بیعت لی، خواجہ محی الدین چشتی نے فوراً بیعت لے لی اور بہت کچھ خلط اور نعمت عطا فرمائی، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا، یعنی امتحان تیرا لیا تھا کہ تو مسلمان ہے یہ کافر ہے۔ تو جب پوری طرح وہ کافر ثابت ہو گیا تو اس کو پھر جناب ایک اور اس نے یہ دیا جھانسا کہ نہیں اصل مسئلہ وہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس طرح عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں۔ میں کون ہوں اور کیا چیز ہوں؟ ایک ادنا بندگانے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں،
یہ بالکل وہی چیز ہے جو یہ پیر نصیر الدین کئی دفعہ اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے ہم کون ہیں، ہم کچھ بھی نہیں تمہیں دے سکتے، سب کچھ دیتا اللہ ہے. اس طرح ایسا محسوس ہوتا ہے بڑی توہین بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد گھما پھرا کے جناب یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ سارے پیروں کو چھوڑ دو، میرے مرید بن جاؤ. تو یہاں اسی انداز سے کہتا ہے محی الدین چشتی کہتا ہے میں کون ہوں، میں تو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں. حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات سے تیری صدق کی عقیدت معلوم ہوئی، اب تو میرا مرید ہوا. مرید کو آگے پھر اندازہ لگائے. آخری آپ کہہ رہے ہیں نا آخری جملہ غور کریں، آپ آخری جملہ ذرا ان کا بھی غور کریں. آخری جملے میں کہتے ہیں کہ مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو. یہ نتیجہ نکلا ہے. اللہ کے بندوں، کون کون سے ان کے کفر کا دفاع کرو گے، ان کے کون کون سے شرک کی حمایت کرو گے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جن و انس کو کہ جن و انس تو میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو بالکل وہی انداز ہے آج لوگوں سے آپ کے کہ ان کے کون کون سے شرک کا دفاع کرو گے. پکاروں کا شرک ان کے اندر، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر، نظر و نیاز کا شرک ان کے اندر، تعویذ گنڈے کا شرک ان کے اندر، رکوع اور سجدے کرنے کا شرک ان کے اندر. بتاؤ کون کون سے شرک کا اس کا دفاع کرو گے؟ اور سورہ نساء میں مالک فرماتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، طاغوت کے پجاریوں، دنیا کی زندگی میں تم نے ان کا بڑا دفاع کر لیا، اپنے پیروں کا، اپنے مولویوں کا، اپنے امیروں کا اور اپنے لیڈروں کا دفاع بڑا تم کر لیا، بہت کچھ سنا ہے. کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ اور اس وقت کا منظر ذہن میں رکھیے اور پھر آپ غور کیجیے آپ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کتنی سچی بات ہے. اور توحید کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جب تک لا نہ کہا جائے. اور مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے بندو، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یہ توحید کی دعوت ہمارے ملک پاکستان سے اٹھ رہی ہے، الحمدللہ، ایمان خالص کی دعوت. اس سے پہلے عربوں کے اندر یہ دعوت اٹھی تھی، اور عربوں کو جو اللہ نے عزت دی تھی وہ ایمان خالص کی وجہ سے دی تھی، اس کتاب کی وجہ سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور پوری دنیا کے اوپر یہ چھائے تھے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی آئی ہے اور قبر پرستی کی بنیاد ان کے بڑے امام احمد بن حنبل نے فراہم کی، اور ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، اور سارے ان لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج وہ پوری طرح گمت کے پجاری ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. یہ ساری چیزیں عقیدے کی بربادیاں سلفیوں کے اندر بھی ہیں، اہل حدیثوں کے اندر بھی ہیں، دیوبندیوں اور بریلویوں اور ان قادیانیوں اور شیعوں کا تو کہنا ہی کیا. یہ سارے نبی علیہ السلام کے پجاری ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور پوری طرح ان کے اندر وہی شرک آ گیا جو پچھلی قوموں کے اندر تھا. اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے. اور یہ توحید کی دعوت جو پاکستان سے اٹھ رہی ہے، ایسے نہیں پوری دنیا کی نگاہوں میں یہ کھٹکتا، یہ ملک ایسے نہیں کھٹک رہا ہے، پیچھے ابلیس بیٹھا، اس کو پتہ چل گیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اس پاکستان سے. اور یہ پاکستان اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اب یہ انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنا کے رہے گا. ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے. پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ اس دعوت سے، توحید کی دعوت سے. نہ پیری مریدی رہے گی، نہ مزار رہیں گے، نہ پیلا گنبد رہے گا، نہ ہرا گنبد رہے گا، نہ سبز گنبد اور نہ نیلا گنبد رہے گا. سارے کے سارے گنبد گرا دیے جائیں گے. پیری مریدی کا خاتمہ ہوگا. تعویذ گنڈے کرنے والے یہ ساحر قسم کے لوگ، یہ جادوگر جو چھپتے پھریں گے یا سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی معافی نہیں ہے. اور یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. پوری شان کے ساتھ اسلام آئے گا، پورے اپنے عزت اور احترام کے ساتھ آئے گا. یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا. یہ بھیک مانگنے والا دین نہیں ہے، بکاری دین نہیں ہے. یہ بہت ہی اپنی طاقت رکھتا ہے، اپنی پوری قوت رکھتا ہے، اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے گا، اور آ رہا ہے انشاءاللہ. اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہم اس کا حصہ ہیں اور یہ دعوت ہم دے رہے ہیں الحمدللہ.